کا جو خاص موضوع ہے نا وہ متقین کے اوصاف، نیک بندوں کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ کہیں ان کو عباد الرحمن کا لقب دیتا ہے، کہیں ان کو متقین کا لقب دیتا ہے، کہیں ان کو اولیاء اللہ کا لقب دیتا ہے اور پھر ان کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ یہ سارے متقی ہیں۔ اچھا، بڑی خوبصورت آیات ہیں قرآن کریم کی جو متقین کی صفات کو ڈسکس کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ میں ایک دو جگہ سے وہ آیات پڑھوں گا۔ ایک تو ہمارے علامہ لیاقت ازری صاحب نے جو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات متقین کی صفات ہیں، سرنامہ کلام ہے، وہ بڑی جامع آیات ہیں، ان کی تلاوت کی۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ تقوی والوں کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم تو ہے نہیں، اگر کبھی گناہ میں پڑنے لگیں تو گناہ میں پڑتے ہوئے بھی انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ کیا بات! اور خدا صرف یاد نہیں آتا کہ خدا یاد آیا اور آنکھیں بند کر کے نکل گئے، نہیں، خدا کی یاد غالب آ جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ نوجوان جو گناہ کی طرف بڑھا تھا اور پھر اس کو خدا کی یاد آئی تو اس کی روح پرواز کر گئی، اور حضرت عمر نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے پوچھا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ جو تقوی میں تقوی رکھنے والا ہے، اللہ کے ہاں ڈرنے والا ہے، اس کو 2 جنتیں، تو اس کی قبر سے آواز آئی میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ یہ اس کی تفسیر ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم۔ دوسرا مقام آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی طرف بڑھے اور خدا یاد آ گیا، یہ بھی متقی کی صفت ہے، اور گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ اصرار نہ کرنا یہ بھی متقی کی صفت ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا۔ اس کے آگے پیچھے تقوی کا عنوان ہے آیات کے اندر، اعدت للمتقین، اعدت للمتقین سے یہ شروع ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ گناہ پہ اصرار نہ کرنا، سب سے بڑی بیماری گناہ پر اصرار ہے۔ گناہ کیا کرتے کرتے اس کو دل کو پورا سیاہ کر ڈالا اور پھر ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو بڑے بڑے لوگوں سے بھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی کبھی کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، انہوں نے ایسی توبہ کی کہ حضور ان کی توبہ کے بارے میں کہتے تھے ساری دنیا کے گناہگاروں پہ تقسیم کرو نا تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی توبہ کی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تقویٰ ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان سے جو ہے نا وہ گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، یعنی یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے تو برا عمل، لیکن اتنا برا نہیں ہے کہ انسان اس پہ اصرار بھی کرنے لگ جائے۔ تو یہ متقین کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اصرار نہیں کر، جیسے ہی ان کو خبر ہوئی بس فوراً پلٹ گئے۔ اور تیسری اور آخری چیز، ہر آدمی کہتا ہے میں نیکوکار ہوں، نیکوکار ہوں، نیکوکار متقی کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر۔ تقوی کی صفات کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ ان لوگوں پر خرچ کرنا، یہ صدقہ نفلی ہے۔ پھر تیسرا درجہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وعدہ پورا کرنا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہر حال میں صبر کرنا۔ اللہ اس کو کس عنوان سے بیان کرتا ہے؟ فرمایا جو ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے اور یہ ہیں تقوی والے۔ یہ تقوی کی صفات ہے کہ ایمان سے لے کے، نیک عمل سے لے کے، خرچ کرنے سے لے کے، نماز روزے سے لے کے، جب جامع پیکج بنتا ہے نا تب آدمی متقی بنتا ہے۔ ورنہ ہر آدمی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے صدقہ کیا ہے نا تو میں متقی ہوں، میں یہ غلط کام بھی کر رہا ہوں ساتھ مکس بھی کر رہا ہوں تو میں متقی نہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑا خالص ہوتا ہے، اس کا عمل بڑا خالص ہوتا ہے، اور وہ ایسا ایک خالص عمل کرتا ہے کہ برائی اس سے چھنتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے، پھر وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ہے وہ تقوی والا کہ جس نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ تو ایک جامع شخصیت کو نیکی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ متقی ہوتا ہے اور وہ متقی کی صفات والا۔